السلام علیکم دوستو، میں نواز عالم آپ سبھی کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل سب کی پاٹھشالہ میں ایک بار پھر سے استقبال کرتا ہوں۔ تو میں آج آپ لوگوں کے لیے کلاس 10 کے اردو کے سبق نمبر 3 کو لے کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے سبق نمبر 1 اور 2 کا سوال و جواب ہو چکا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے سبق نمبر 1 اور 2 کے سوال و جواب کو نہیں دیکھے ہیں تو اسے ضرور دیکھ لیں۔ تو مختصر ترین سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل سب کی پاٹھشالہ کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں مختصر ترین سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ جواب، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے۔ جواب، ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش ہے 10 جولائی 1910 عیسوی۔ سوال نمبر 3 ہے، زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ جواب، زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا افسانہ ہے فرار۔ سوال نمبر 4 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام بتائیے۔ جواب، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام سید محمد رشید ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ جواب، ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے موضوع پر مہارت رکھتے تھے۔ تو رخ کرتے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیے۔ جواب، 1938 میں وہ پٹنہ کالج شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر رہے۔ پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ 1953 عیسوی میں شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے اور 1974 عیسوی میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ تو سوال نمبر 2 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کے تصنیفات کا ذکر کریں۔ جواب، سید محمد محسن کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ افسانوں کا مجموعہ، نفسیاتی فرار، نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، زخم کے پھول شعری مجموعہ بہت اہم ہے، اور ان کے علاوہ ان کے دیگر کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، محمود کے کرداروں کو 5 جملوں میں لکھیں۔ جواب، اس افسانے میں ایک نوجوان مرد محمود کا کردار سامنے آتا ہے جو حصول تعلیم کے لیے سرگرداں رہتے ہیں اور عام نوجوان کے برعکس ہاسٹل میں ایک ایسی مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے جو ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہوتی ہے، مگر ساتھیوں کے اکسانے پر وہ تفریح کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک نفسیاتی الجھن کا بہرحال شکار رہتا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اجازت چاہتا ہوں جانے کی۔ السلام علیکم۔